बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से। दो बड़ी खबरें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में सानिया मॉडल टाउन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, बाकी नजफी कमीशन रिपोर्ट, उसमें जो रिकॉर्ड था, ओरिजिनल जो रिकॉर्ड था, वो अदालत की जानिब से मंगवाया गया था और उस पर वो रिकॉर्ड गुमा दिया है, वो रिकॉर्ड हड़प कर गई है मुस्लिम लीग नून की साबिक पंजाब हुकूमत, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। और बड़ी अहम तफसीलात अदालत के सामने रखी गई हैं और फिर अदालत ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं पुलिस को और होम डिपार्टमेंट को। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो कितना ज़रूरी है, वो रिकॉर्ड लेना क्यों ज़रूरी है, और वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो उसके बाद आपको JIT की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब अपने प्राइवेट कंप्लेंट केस में ही वो सारा रिकॉर्ड बतौर एविडेंस पेश कर देंगे और उसके बाद शरीफ खानदान का बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारी समरियां हैं जो जो पुलिस वालों को अहकामात जाते रहे, जो मीटिंग्स बुलाई जाती रही, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं, सारा कुछ है। IG को किसने खत लिखा, क्योंकि पुलिस वालों ने बगैर रिटन परमिशन के ये सारा कुछ नहीं किया और ये मुश्ताक सुखेरा अपनी एक पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट में कह भी चुका है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि सानिया मॉडल टाउन केस पर आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने 7 रुकनी बेंच है और 7 के 7 जजेस को बैरिस्टर अली जफर साहब ने मुतमईन कर लिया है कि ये जो आप यहाँ पे अदालत लगा के बैठे हैं और जो इनकी जानिब से दरखास्तें दी गई हैं, इन दरखास्तों को खारिज करना चाहिए। ये दरखास्तें नाकाबिल समात हैं और आज अली जफर साहब ने तकरीबन 2.5 घंटे उनके आर्गूमेंट्स हुए हैं। मुख्तसर मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम बात यह है कि जब बिस्मा अमजद जो मासूम बच्ची है, तंजीला अमजद जो शहीद तंजीला अमजद है, खातून जो फौत हुई थी, तो उनकी बेटी ने यह दरखास्त दायर की थी और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब कार्रवाई शुरू हुई थी, साकिब निसार इनका पक्का मक्कू ठप के गए। वो कैसे मक्कू इन्होंने ठप्पा? वो ऐसे ठप्पा कि साकिब निसार ने तमाम जो मुल्जमान थे, 139 मुल्जमान हैं, तमाम मुल्जमान को साकिब निसार साहब की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जारी किए गए। उसमें ये जो 2 पिटिशनर्स हैं, एक कादर बख्श है और एक जो दूसरा पिटिशनर है, ये 2 पिटिशनर हैं, 2 दरखास्तें हैं जिस पर JIT सस्पेंड हुई है। इन दोनों को भी नोटिस जारी किए गए और इन दोनों को नोटिस जारी किए गए और फिर इनके वकला पेश हुए। यहाँ पर उन्होंने अली जफर साहब ने अदालत को कहा कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स जनाब के सामने पेश करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तमाम लोगों को नोटिस भेजे। जब तमाम लोगों को नोटिस भेजे गए तो इस पर सवाल पूछा गया अदालत की जानिब से कि इनके वकला पेश हुए या नहीं हुए। तो अदालत में मुख्तलिफ वकला की हाजिरी लगी हुई थी, इन जो पिटिशनर्स हैं इनके वकला की हाजिरी नहीं लगी हुई थी। उस पर जो कहा गया बैरिस्टर अली जफर साहब की जानिब से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में अपना एक प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट को सिविल प्रोसीजरल कोड के तहत नहीं काम करती कि जी आपने हाजिरी लगानी या नहीं लगानी, आपने अगर नोटिस नहीं आया तो। इस पर मलिक शहजाद ने यह भी सवाल किया, जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने, कि क्या एक्सपर्टी किया था, तो उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ नोटिस किया जाता है और इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई सिविल कोर्ट तो है नहीं कि नोटिस अगले बंदे को मिलेगा नहीं। तो जब ये सारे सरकारी मुलाजिम थे, IG ने इन सबको इन्फॉर्म कर दिया और फिर अली जफर साहब ने वो रिपोर्ट अदालत के सामने रख दी कि जो पुलिस अथॉरिटीज हैं पंजाब की, इन्होंने ये बता दिया, रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी कि नोटिस हमने इन दोनों को भी सर्व कर दिए और इन दोनों के पास भी नोटिस पहुंच चुके हैं। इस वजह से अब ये कहना कि इनके नॉलेज में नहीं था या इनके पास मौका नहीं था, इनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौका था। अगर तो इनके वकला वहां खामोश रहे वो इनकी गलती है, अगर इनको नोटिस आ गया था तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा नोटिस नहीं करती है कि नोटिस करती है आप आए हैं या नहीं आए, आप उसके फरीक हैं। जो बिस्मा अमजद ने दरखास्त दायर की थी उसमें ये तमाम फरीक थे। इन सारे फरीकैन की को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है। इस वजह से चूंकि तमाम फ्रीकैन की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि ये जो फैसला ये बगैर सुने दिया गया या बगैर पूछे दिया गया। उसके बाद अगली जो बात अली जफर साहब ने की, अली जफर साहब ने कहा कि आसिफ सईद कोसा साहब उस जजमेंट का उसका हिस्सा थे। सबसे पहले तो अली जफर साहब ने केस की जो स्पेशल इसको डील करने के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला कि ये जो केस है सानिया मॉडल टाउन, आप इस केस को खुदारा आम केसेस की तरह ना देखें। ये कोई आम मर्डर केस नहीं है, ये कोई आम दहशतगर्दी का केस नहीं है जहां एक शख्स की डेथ हुई है या 2 लोगों की डेथ हुई है। यहाँ 66 लोगों को जख्मी किया गया, 10 लोगों को कत्ल किया गया।
اور جو ٹوٹل 14 تھے، لیکن چونکہ 10 لوگ ہی جنہوں نے، وہ 4 وہ تھے جو وہاں پر مقامی لوگ تھے، جو بعد میں وہ نہیں بنے تھے، پارٹی نہیں بنے تھے اس کیس میں۔ ٹوٹل 14 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن جو آفیشیل جو ریکارڈ ہے اس میں پھر 10 لوگوں کا کیس آگے دائر ہوا تھا۔ 10 لوگ قتل ہوئے، 66 لوگ زخمی ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جلیانوالہ باغ میں برطانوی جو جب حکمرانی تھی تو انہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اور اس وقت جو جنرل تھا جو ظلم کرنے والا تھا اس کے خلاف کیس ہوا تھا اور وہ بری ہو گیا تھا۔ کیوں بری ہوا تھا؟ اس وجہ سے بری ہوا تھا کہ وہ خود حکومت تھی، خود وہ ملزم تھے، خود وہ ریاست تھے۔ بالکل ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے اپنے 10 لوگوں کو قتل کر دیا اور 66 لوگوں کو زخمی کر دیا، اور یہ خود ریاست بھی، حکومت بھی، پولیس بھی، مدعی بھی، سارا کچھ یہ تھے۔ تو آپ بتائیں کہ کیسے انصاف ہو سکتا تھا؟ اور کیا کبھی ایسے کیس میں ہوا ہے؟ جب ہم سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیتے ہیں سورہ بی بی کیس میں کہ جی دوبارہ جے آئی ٹی نہیں ہو سکتی یا ری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا وہاں ایسا کوئی معاملہ تھا کہ گھر میں سوئے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور پولیس، ریاستی پولیس حملہ کرے اور 10 لوگوں کو قتل کر دے، 66 لوگوں کو زخمی کر دے، تو کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس پر جو ملک شہزاد صاحب ہیں انہوں نے آگے آبجیکشن لیا۔ انہوں نے کہا علی ظفر صاحب یہ صرف یہی واقعہ نہیں ہے، اس ملک میں جب وکلا پر حملہ ہوا تھا کراچی میں تو وہ بھی ہے، اور یہ ٹی ایل پی کے لوگ بھی، یہ پچھلے دھرنے میں ٹی ایل پی کے لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ بھی معاملہ ہے۔ تو یہ 2 معاملات ہیں جو ٹی ایل پی کے اور اس کے، تو اس پر علی ظفر صاحب نے کہا جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں تو اس پر بھی سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو وکلا پر کراچی میں حملہ ہوا تھا اس پر دوبارہ جے آئی ٹی بنانے کا حکم ہو گیا، اور وہی میرا کیس ہے کہ وہاں 2007 میں حملہ ہوتا ہے اور 2018 میں دوبارہ جے آئی ٹی بنتی ہے۔ پہلے جے آئی ٹی سارا کچھ کر چکی تھی، وہی تو میری گراؤنڈ ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ دھرنا تھا یا احتجاج تھا، وہ کچھ تھا، اور یہاں تو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا تھا، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا تھا، کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی ایونٹ نہیں تھا، اور وہاں پر انہوں نے اس ادارے پر حملہ کیا اور معصوم لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو جناب والا اس کیس کو آپ، اور پھر جو پیر بخش کیس ہے 1987 کا، پی ایل ڈی 1987 سپریم کورٹ کا، اور اس میں وکیل کون تھے؟ اس میں وکیل جو ہمارے ایس ایم ظفر صاحب تھے، علی ظفر صاحب کے جو والد محترم ہیں وہ وکیل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جب ایک معاملہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے، وہ غلط ہے یا درست ہے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے مثال دی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہائی کورٹ ایک معاملے کے اوپر اپنا فیصلہ دے دے اور سول کورٹ اس کو لے کے بیٹھ جائے اور ویلیڈیٹی چیک کرے کہ آیا ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو بار بار ملک شہزاد صاحب کی جانب سے جو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ یہ میرٹ کے اوپر ہے یا نہیں ہے، تو یہ فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا یہ میرٹ پہ تھا یا نہیں تھا، انہوں نے کہا جب ایڈجوڈیکیشن آ جائے، جب فیصلہ آ جائے، جب ڈسپوز آف ہو جائے، جب کوئی پروسیڈر ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد جناب ان کے پاس ریویو کا اختیار تھا۔ یہ جاتے وہاں چیختے کہتے جناب سیکشن 19 کے تحت، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت نئی جے ٹی نہیں بن سکتی، یہ وہاں پر کہتے کہ ہمیں نہیں سنا گیا، یہ وہاں پر کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی وہاں پر نہ اوبجیکشن اٹھایا چونکہ بات درست تھی، اور نہ ان کی جانب سے آگے، اور پھر کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی اگر سٹیٹمنٹ غلط تھی تو سپریم کورٹ یہ نہ کہتی کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں، وہ کہتی کہ ڈسمس کر دیا ہے، آپ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، غیر قانونی ہے۔ اور علی ظفر صاحب نے کہا اگر ہماری وہ جو پٹیشن ہے وہ ڈسمس کر دی جاتی تو یہ نہیں تھا کہ میں آ کے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں کہتا جناب کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک تھی، انہوں نے غلط ڈسمس کیا ہے، اب آپ ہائی کورٹ اس کو چھیڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس بھی یہ ریمیڈی نہیں تھی، اگر ڈسمس ہو جاتا میں بھی ریویو میں جاتا۔ اس وجہ سے عدالت کو یہ بات انہوں نے آج سمجھا دی ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اب یہاں رکے گا اور آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال کل ابھی علی ظفر صاحب کے جو سیکنڈ جے ٹی کے حوالے سے جو کرمنل لاء پر ان کی دوبارہ بحث ہونی ہے وہ کل اویلیبل نہیں ہے۔ کل جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ اپنے آرگومنٹس عدالت کے سامنے رکھیں گے، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے آرگومنٹس ہو چکے ہیں، شریف خاندان اور ملزمان کے وکلا کے جو آرگومنٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں، اب صرف کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اپنے آرگومنٹس رکھیں گے اور ایک دن مزید لگے گا، علی ظفر صاحب اپنے آرگومنٹس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ معاملہ وائنڈ اپ کی طرف چلا جائے گا، اور اس کی جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف ایک ریٹ پٹیشن تھی محمد جواد حامد، یہ جواد حامد وہی ہے جو مدعی ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کا پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے۔ اس میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو باقر نجفی، جب 2014 میں یہ سارا سانحہ ہوا، شہباز شریف نے پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ اگر
ایک انگلی بھی میری طرف کمیشن نے کھڑی کی تو میں ریزائن کر دوں گا، اور کمیشن نے پورا پنجہ شہباز شریف کی طرف کیا، اور باقر نجفی کمیشن نے کہا کہ یہ ایک پری پلان ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے جس میں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اب وہ چونکہ کمیشن کی رپورٹ تھی، انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ حکومت چاہے گی تو اس کو بطور ایویڈنس کی عدالت میں یا چلان کا حصہ بنائے گی، نہیں چاہے گی تو نہیں کرے گی۔ حکومت نے نہیں کیا، حکومت اس کو پبلک نہیں کر رہی تھی۔ 3 سال کی لٹیگیشن کے بعد ہائی کورٹ کا پہلے ایک بینچ کا فیصلہ آیا، پھر ڈویژن بینچ کا فیصلہ آیا، تب جا کے انہوں نے اس کو پبلک کیا، تو وہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب رپورٹ تو پبلک ہو گئی، لیکن جو رپورٹ کے ساتھ ریکارڈ تھا جس میں شہباز شریف کے بھی بیانات تھے، رانا ثناء اللہ کے بیانات تھے، توقیر شاہ کے بیانات تھے، مشتاق ذکیرہ کے، رانا عبدالجبار کے، تمام ملزمان کے جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں، پھر جو ریکارڈ منگوایا گیا تھا، جو سمری تھی، جو کابینہ کا اجلاس تھا، جو منٹس آف دی میٹنگ تھے، جو موبائل فون ریکارڈ تھا، جو سرکاری فون کے ریکارڈ تھے، سارا کچھ جو باقر نجفی کمیشن جس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ شہباز شریف نے اور یہ ڈیزائن کر کے یہ سارا کچھ کیا رانا ثناء اللہ نے، وہ ریکارڈ نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو وہ رپورٹ تو ویسے اس کی حیثیت ختم ہوگی جب حکومت نے فیصلہ کیا، چونکہ حکومت اس وقت چلان میں نہیں گئی تھی، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو تب تو استغاثہ کیس چلا گیا تھا، اس وقت وہ ویسے نہیں جمع ہو سکتی تھی، اس وجہ سے نئی JAT کا کہا گیا تھا۔ اس پر جو اس وقت جو انکوائری کمیشن کے رجسٹرار تھے وہ اس وقت ملتان میں لگے ہوئے تھے، جو اینٹی ٹیررزم عدالت کے جج ہیں صادق مسعود صابر، انہوں نے کہا کہ ہیز اپیئرڈ کہ عدالت نے اس کو بلایا، جسٹس شاہد کریم صاحب نے، کہ جی آپ ریکارڈ کے بارے میں بتائیں کہ وہ ریکارڈ کدھر ہے، تو عدالت نے کہا کہ وہ پہلے یہاں پر تھے جب وہ انکوائری کمیشن کے وہ رجسٹرار بنے تھے، اب وہ بطور جج اینٹی ٹیررزم کورٹ ملتان میں ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے بتایا states that the learned presiding officer of the tribunal inquiry had handed over the entire record to the Home Department Government of the Punjab، کہ جی ہم نے تمام کا سارا ریکارڈ اس وقت ہینڈ اوور کر دیا تھا پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ۔ therefore it is now clear that this court or the registrar of the tribunal of inquiry does not have possession of any original record relating to the inquiry۔ اب اس پر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، وہ تو پنجاب حکومت اس وقت شہباز شریف کی حکومت لے گئی تھی اور انہوں نے ہم سے لے لیا تھا، تمام اوریجنل جو ریکارڈ ہے وہ لے لیا گیا تھا۔ عدالت اس کے اوپر پھر برہم ہوگی، عدالت نے کہا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جھوٹ بول رہا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے آج تک ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ عدالت نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو آپ نے ہم سے بات چھپائی ہے اس کی بھی رپورٹ جمع کروائیں اور ریکارڈ بھی جمع کروائیں۔ جس دن ریکارڈ یہ پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کو مل گیا اس دن آپ کو JIT کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہی ریکارڈ اس کی اٹیسٹڈ کاپیاں آپ بطور ایویڈنس استغاثہ میں جمع کروا دیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے تو نہیں JIT چاہیے تھی۔ اور یہ آرڈر جسٹس شاہد کریم صاحب نے کیا ہے، اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ جمع کروائیں اور رپورٹ دیں، اور عدالت نے کہا ہے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ کیس کب سے پینڈنگ ہے؟ 2018 سے ہائی کورٹ میں، جس پر کل 20/12 کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ آرڈر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 20/12/2022 کا، اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب تھے وکیل پیٹ کے جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔